العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع، ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره مثل لولا زيد لكان كذا، ومثل ضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته ولعمرك لأفعلن كذا. اور کبھی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، جیسے خرجت فإذا السبع، میں باہر نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا. ووجوباً، اور خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر، فيما التزم في موضع غيره، صورت میں کہ التزام کیا گیا ہو یعنی رکھ دیا گیا ہو اس کی جگہ میں اس کے علاوہ کو. اس کی جگہ میں اس کے علاوہ کو ضمیر کا مرجع خبر ہے، یعنی خبر کی جگہ میں خبر کے علاوہ کو رکھ دیا گیا ہو. مثل لولا زید لکان کذا، اگر زید نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. اور جیسے ضربی زیدا قائما، میرا زید کو مارنا کھڑے ہونے کی حالت میں ہے. وکل رجل وضیعته، ہر آدمی اپنے جائیداد کے ساتھ ملا ہوا ہے یا پیشے کے ساتھ ہے. ولعمرک لأفعلن کذا، تیری زندگی کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خبر کے حذف ہونے کے جوازی اور وجوبی کو بیان کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، اور اس کے متعلق بحث گزر چکی ہے. اب وہ وجوباً سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کبھی خبر کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی خبر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہ حذف پر، خبر کے حذف پر کوئی قرینہ پایا جائے اور کسی دوسری چیز کو خبر کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو، تو ایسی جگہوں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ خبر کے حذف پر قرینہ پایا جائے اور کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو، تو ایسی جگہوں پر خبر کا حذف واجب ہو جاتا ہے. اور ایسی 4 جگہیں ہیں. مصنف علیہ الرحمٰ نے 4 مثالیں ذکر کی ہے. در حقیقت وہ 4 مقامات ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب کافیہ کا یہی انداز ہے کہ وہ مثالوں میں قاعدے بیان کر دیتے ہیں اور مواقع ذکر کرتے ہیں. بہرحال سب سے پہلی جگہ لولا زید لکان کذا سے بیان فرما رہے ہیں. تو پہلا مقام جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے اس وقت ہے کہ مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور اس کی خبر افعال عامہ یعنی کون، حصول، ثبوت، ان میں سے کوئی ہو، تو وہاں خبر کو حذف کرنا واجب ہے. جیسے مثال سے سمجھے کہ لولا زید لکان کذا، یہ اصل میں تھا لولا زید موجود لکان کذا. لولا زید موجود لکان کذا، موجود خبر اس کو حذف کر دیا گیا قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے. اور لولا کا جو جواب ہے لکان کذا، یہ خبر کا قائم مقام کر دیا گیا ہے، یعنی موجود کی جگہ اس کو رکھ دیا گیا. لہذا اب موجود خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا، ورنہ اصل اور قائم مقام اس کا نائب دونوں کو جمع کرنا لازم آئے گا اور یہ صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر سمجھنا ہے کہ خبر کے حذف کرنے پر قرینہ کیا ہے
قائم مقام تو آپ کو بتا دیا کہ لکان کذا اس کا قائم مقام ہے۔ حذف کا قرینہ یہ ہے کہ لولا یہ اول کی موجود ہونے کی وجہ سے ثانی کی نفی کے لیے آتا ہے، اول کے موجود ہونے کی وجہ سے ثانی کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں سے کسی سبق میں یہ مثال دی تھی، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ عمر ہلاک نہیں ہوئے، پتہ نہ چلا کہ علی موجود تھے، تو علی کا وجود موجود، تو لولا کے ذریعے سے لولا یہ قرینہ ہے کہ یہاں موجود خبر محذوف ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا مصدر ہو اور اس کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف کی گئی ہو اور اس کے بعد حال آ رہا ہو، وہ حال چاہے فاعل سے ہو یا مفعول سے یا دونوں سے، تو اس صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ مبتدا مصدر کی شکل میں ہو اور اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو رہی ہو یا مفعول کی طرف ہو رہی ہو، اور اس کے بعد اس مصدر کے بعد ایک حال واقع ہو، ایک کلمہ ہو اور وہ حال واقع ہو رہا ہو، پھر وہ چاہے حال فاعل سے ہو یا مفعول سے ہو یا دونوں سے ہو، تو پھر اس صورت میں خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ مصنف نے اس کی مثال دی ہے، ضربی زیدن قائمن، یہ اصل میں ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن تھا۔ اب اس مثال میں حاصل خبر کو حذف کر دیا گیا، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن، حاصل خبر کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر خبر کے حذف کرنے پر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اذا کانا میں اذا یہ حاصل خبر کے لیے ظرف ہے، حاصل خبر کے لیے ظرف ہے اور حاصل سے متعلق ہے، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ظرف سے پہلے کوئی متعلق ہونا ضروری ہے، تو حاصل یہ متعلق ہے اور اذا کانا یہ متعلق ہے۔ تو پہلے ظرف کے متعلق یعنی حاصل کو حذف کر دیا کیونکہ ظرف اپنے متعلق پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بتایا کہ ظرف اگر ہو خبر تو اس صورت میں کسی علی اختلاف القولین ظرف سے کسی جملے سے متعلق ہوگا یا کسی شبہ فعل سے اس میں صفت سے متعلق ہوگا۔ بہرحال تو ظرف ہو تو اس کا متعلق کا ہونا ضروری ہے، تو متعلق حاصل خبر کو حذف کر دیا کیونکہ ظرف اپنے متعلق پر دلالت کرتا ہے، متعلق پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ظرف کو بھی حذف کر دیا اس لیے کہ حال قائمن جو ہے یہ اس ظرف پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ حال اور ظرف زمان میں ایک خاص قسم کی مشابہت ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال سے سمجھے، جیسے کہا جائے جانی زیدن راکبن، کہ میرے پاس زید آیا سوار ہونے کی حالت میں، در حقیقت جانی زیدن فی زمان رکوبہ، میرے پاس زید آیا اس وقت میں وہ سوار تھا، سوار ہونے کی حالت میں آیا، پس حال قائم مقام ہوا ظرف کے اور ظرف قائم مقام ہے خبر کے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حال یعنی قائمن یہ قائم مقام ہوا خبر کے۔ اس کو اچھی طرح سمجھے کہ اصل مثال کیا ہے، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن، حاصل خبر ہے، اس کو حذف کیا، کیوں؟ قرینہ یہ ہے کہ اذا کان
قائمن یہ ظرف ہے، اور ظرف کا کوئی متعلق ضرور ہوتا ہے، اگر لفظوں میں نہ بھی ہوگا تو بھی چل جائے گا، لہذا اس قرینے کی وجہ سے حاصل خبر کو حذف کر دیا۔ اور اذا کان کو یہ ظرف ہے، اس کو حال کی وجہ سے حذف کر دیا، اس لیے کہ حال اور ظرف کے اندر، حال اور ظرف، یہ حال یہ ظرف ہی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ حال اور ظرف زمان میں ایک خاص قسم کی مشابہت ہوتی ہے۔ جانی زید راکبن اصل میں جانی زید فی زمان رکوبی کے معنی میں، تو حاصلن کو حذف کیا اذا کانا ظرف کی وجہ سے، اور اذا کانا ظرف کو حذف کیا حال کی وجہ سے، تو قائمن حال یہ خبر کے قائم مقام ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ ضربی زیدن قائمن، اس کی اصل ضربی زیدن حاصلن اذا کانا قائمن، یہ اس وقت ہوگی جبکہ قائمن کو مفعول سے حال مانے، یعنی میں نے زید کو، میرا زید کو ماننا اس حال میں ہے کہ وہ کھڑا تھا، اور اگر فاعل سے حال مانے تو اس صورت میں اس کی اصل یہ ہوگی ضربی زیدن حاصل اذا کنت قائما، کہ میرا زید کو مارنا ہے اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، اور جب اس کو فاعل و مفعول دونوں سے حال بنائیں گے تو اس صورت میں اس کی اصل ہوگی ضربی زیدن حاصل اذا کننا قائمین۔ اسی طریقے سے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ دوسرا جو مقام بیان کیا گیا ہے کہ مبتدا مصدر ہو، فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، یہ عام ہے، چاہے مصدر صریحی ہو، جیسے مصدر صریحی کی مثال مصنف نے دی ہے ضربی زیدن قائمن، یا مصدر تعویلی ہو، دونوں کو شامل ہے۔ اور مصدر تعویلی کی مثال کیا بنے گی؟ مصدر تعویلی کی مثال بنے گی ان ضربت زیدن قائمن، یہ ضربی زیدن قائمن کی تعویل میں ہے۔ تیسری جگہ جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی کو شامل ہو، یعنی ساتھ میں ہونے کے معنی کو شامل ہو، اس مبتدا پر کسی اسم کا عطف کیا گیا ہو، ایسے واو کے ذریعے جو مع کے معنی میں ہو، تو خبر کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی کو شامل ہو اور اس مبتدا پر کسی اسم کا عطف کیا گیا ہو ایسے واو کے ذریعے سے جو مع کے معنی میں ہو، تو خبر کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کل رجل وضیعتہ، یہ اصل میں ہے کل رجل مقرون مع ضیعتہ، یعنی ہر شخص ملا ہوا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، پیشے کے ساتھ۔ اصل میں ضیعتن کے معنی اسباب، زمین، باغ وغیرہ کے ہیں، مگر یہاں پر مطلقاً پیشہ مراد ہوتا ہے، لہذا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اپنے کاروبار کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس مثال میں مقرون خبر کو قرینہ اور قائم مقام کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ قرینہ کیا ہے؟ کل رجل مقرون مع ضیعتہ، کل رجل وضیعتہ کی اصل کیا ہے؟ کل رجل مقرون مع ضیعتہ، تو مقرون خبر کو حذف کر دیا گیا ہے قرینہ اور قائم مقام کی۔ قرینہ واو کا مقارنت کے معنی پر دلالت کرنا، یہ قرینہ ہے کہ واو مقارنت کے معنی، ساتھ ہونے کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، ملے ہونے کے معنی میں دلالت کر رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے مقرون خبر کو حذف۔ اور قائم مقام بھی موجود ہے، ضیعتہ یہ اس کا قائم مقام ہے، خبر کی جگہ میں رکھا گیا ہے اس کو۔ یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھے کہ کل رجل وضیعتہ، یہاں واو بمعنی مع سمجھ کر اس کو مفعول معہ کہہ کر اس کو منصوب نہیں پڑھ سکتے، لہذا ترکیب اس طرح ہوگی کل رجل، اس میں کل مبتدا مضاف ہے اور رجل مضاف الیہ ہے، اور ضیعتہ یہ معطوف ہے کل پر، اس واو کے ذریعے سے یعنی
ضیعتہ کا عطف کیا گیا ہے اس واو کے ذریعے سے جو مع کے معنی میں ہے، اور مقرون جو اس کی خبر محذوف ہے۔ تو مجھے یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ ضیعتہ کی جو تا ہے اس کو نصب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہی شبہ کی وجہ سے کہ کوئی اس کو جو ہے واو بمعنی مع سمجھ کر مفعول معہ نہ سمجھ لے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو نصب کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ نصب کے لیے فعل یا معنی فعل کا ہونا ضروری، اور یہاں فعل بھی نہیں ہے اور معنی فعل بھی نہیں ہے، لہذا اس کو نصب کے ساتھ پڑھنا صحیح نہیں ہے، مرفوع ہی پڑھیں گے کل رجل وضیعتہ۔ چوتھی جگہ جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہ ہے کہ مبتدا مقسم بھی ہو اور اس کی خبر لفظ قسم ہو تو خبر کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے لعمرک لأفعلن کذا، یہ اصل میں ہے لعمرک قسمی لأفعلن کذا، قسمی کو حذف کر دیا، یہ خبر ہے، قسمی یہ خبر ہے اور اس کو حذف کر دیا گیا کیونکہ مبتدا مقسم بھی ہے کہ زندگی کی قسم کھائی گئی اور خبر لفظ قسم ہے، اور قرینہ لام قسمیہ ہے، لام قسمیہ قسم پر دلالت کر رہا ہے، تو قسمی لفظ خبر لفظ قسم سے ہے، لہذا لفظ خبر سے جو قسم ہے اس کو لفظ قسم سے جو خبر ہے اس خبر کو حذف کر دیا لام قسمیہ کے قرینے کی وجہ سے، اور قائم مقام خبر جو ہے لأفعلن کذا ہے، لہذا اب خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا، اور شروع میں اس کی وجہ بتلا دی گئی کہ اصل اور قائم مقام کو ایک جگہ جمع کرنا لازم نہ آئے، اس لیے خبر کو ایسی جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے۔ تو یہ 4 مقامات تھے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب تھا۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم اپنے سبق کا اختتام اسی پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.